السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے صدقہ اور زکوٰۃ کے موضوع پر کچھ لب کشائی کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں کے درمیان آپس میں کیا فرق ہے، بنیادی دونوں میں فرق کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان اور ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اس پہ ایمان لانے سے کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اس کی ادائیگی کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، اور اس کی کچھ کنڈیشنیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ شرائط ہیں اور ان کی کچھ نصاب ہے۔ اگر وہ پایا جاتا ہے تب جا کے آدمی صاحب نصاب کو بنے گا، اور پھر وہ زکوٰۃ اس پہ لازم آئے گا، جو انشاءاللہ عنقریب ابھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اور صدقہ جو ہے یہ آپشنل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ صدقہ واجبہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا جو زکوٰۃ ہے۔ جیسے صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے صدقۃ الفطر ہے، یا اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ جو ہمارے پر مال کی وجہ سے فرض ہو گیا ہے، یا وہ صدقہ جس کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، نظر والا صدقہ، یہ سب چیزیں صدقہ واجبہ میں آتے ہیں۔ لیکن جسے ہم صدقہ کہتے ہیں وہ صدقہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہ تو مال کی، نہ تو جان کی، نہ کو کسی چیز کی۔ جس چیز سے آدمی یا جس طریقے سے آدمی چاہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اچھی بات بتا دے، کوئی بات اچھی پہنچا دے، جیسے دوسری حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک کام میں کسی بھی طریقے کا شریک ہو جاتا ہے تو وہ آدمی گویا کہ وہ خیر کا اور نیک کام کرنے والا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بلکہ ایک دوسری جگہ پہ یہ آیا ہے کہ والدین جو حلال روزی کما کر اپنے بچوں پہ ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے، وہ بھی ان کے لیے ان کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ایک پیسے سے لے کر جتنی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو اللہ نے وسعت دے رکھا ہے وہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ مال سے ہی صدقہ کی جائے، آپ کسی اور چیز سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو راستہ بھٹکا ہوا ہے، آپ اسے سیدھا راستہ بتا دیں، چاہے وہ راستہ دنیا کی طرف لے جانے والا ہو یا دین کی طرف لے جانے والا ہو، یا وہ راستہ چل کر ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے والا کوئی بھی ہو، اگر اسے آپ صحیح رہنمائی کر دے رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے چلتے چلتے آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جو تکلیف دینے والی ہے، جو لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے، تو اس تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ذی علم ہے، ذی ہوش ہے، آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور آپ سے کوئی مسئلہ یا کوئی مشورہ پوچھتا ہے، آپ اسے صحیح رہنمائی فرما دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں اور اپنے گھر پہ پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو دیکھ کر یا اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ صدقے کی کوئی لمٹ یا کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کے لیے کیا جائے، اخلاص اللہیت کے لیے کی جائے، وہ سب کے سب صدقہ کہلاتے ہیں۔ تو صدقے کے لیے کوئی لمٹ اور کوئی اس کی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے کرنے کے لیے بھی کہ کن کے ساتھ کیا جائے یہ بھی اس میں طے نہیں ہے۔
اگر آپ مال کا صدقہ کرنے چاہیں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ کریے، اپنے والدین کے ساتھ کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیجیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیجیے، غریب مسکین یتیم بیوہ اور کسی دوسرے کے ساتھ کیجیے، ہر ایک کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ صدقے میں کوئی بندش نہیں ہے، جب چاہے، جب چاہیے، جہاں چاہیے، جیسے چاہیے آپ ایسے کام میں لگائیے جس سے فائدہ پہنچے لوگوں کا، جس سے نقصان نہ ہو، تو یہ سب کے سب صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب صدقے کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ کی مالیت کن چیزوں کو سامنے رکھ کر، وہ کون سا اوزان ہے یا وہ کون سی چیزیں جن کو سامنے رکھ کے ہم سمجھیں کہ میں مال نصاب کا مالک ہوں یا میں صاحب نصاب بن گیا ہوں، وہ کون سی چیز ہے۔ تو اس کے لیے تین کنڈیشن، تین چیزیں لگائی گئی، تین چیزیں رکھی گئی ہیں: سونا، چاندی اور مال تجارت، جسے ہم مال نامی بھی کہتے ہیں، مال تجارت۔ سونا، چاندی اور مال تجارت، ان تین چیزوں سے اگر اس کی ایک مقدار، اور ہر ایک کی مقدار بھی بتائی گئی ہے، اگر ان کی مقدار کے مطابق ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے پھر آپ کو ایک کنڈیشن بتائی جائے گی۔ سونے کی جو مقدار ہے وہ ہے 7.5 تولہ، سونے کی مقدار 7.5 تولہ، جو آج گرام کے اعتبار سے اگر آپ اس کو نکالیں گے تو 87.479 87.479 گرام یا اس سے زیادہ، اتنی مقدار کا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، مالک نصاب کو وہ پہنچ جاتا ہے، مقدار نصاب کو پہنچ جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ دوسری چیز جس کو بتایا گیا چاندی، چاندی کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ، چاندی کی جو مالیت ہے وہ ہے 52.5 تولہ، جس کو اگر گرام میں کنورٹ کرتے ہیں، گرام میں تبدیل کریں گے تو 612.36 گرام یا اس سے زیادہ کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے اور وہ مال اس کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ یہ نکلے گا کہ آدمی کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، دونوں چیزیں ہیں لیکن دونوں کی مقدار کم ہے۔ تو اب یہاں یہ حساب لگایا جائے گا کہ اگر سونا اور چاندی دونوں ہیں اور دونوں کی مقدار اپنے اعتبار سے کم ہے تو سونے کی مقدار کو نکال دیا جائے گا، چاندی کی مقدار کو اب لیا جائے گا، اور جو آپ کے پاس موجودہ سونا ہے اس سونے کو مارکیٹ میں اندازہ لگائیں گے، فروخت کریں گے کہ آپ کے سونے کی قیمت کتنی ہے، جتنی آپ کو مل سکتی ہے آپ کے سونے کی قیمت سے، اس قیمت سے آپ اگر چاندی خرید رہے ہیں اور اس چاندی کو ملا کر اور آپ کے پاس جو موجودہ چاندی ہے، ان کو دونوں کو جب مکس کیا جائے گا اور دونوں کی مقدار 52.5 تولہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی سونے کو چاندی کی طرف لایا جائے گا اور پھر اس سے نصاب کو پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر اس سے ہم پہنچ جاتے ہیں تو اب بھی آپ مال نصاب کے مالک ہیں۔ چوتھا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں ہیں، لیکن دونوں میں سے اگر سونے کو ہم کم لے کر چاندی کی طرف آتے ہیں تو بھی ہم نہیں پہنچتے ہیں، تو اب تیسرا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نقد پیسہ ہے تو انہیں بھی ان میں شامل کر لیا جائے گا۔ ان تینوں کو ملا کر اگر آپ چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو پھر بھی آپ کیا ہو جائیں گے، مال صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو بتایا گیا ہے آپ کو وہ مال تجارت، کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن
کچھ سونا یا کچھ چاندی بالکل مختصر سا ہے، اور یا وہ نہیں ہے تو صرف ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اور وہ روپیے پیسے کی مقدار یا مال تجارت ہے، وہ تاجر ہے اور اس کی مقدار اتنا پہنچ جاتی ہے کہ اگر اس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتا ہے تو بھی وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کی مقدار ہوئی۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے یہ نہیں کہ آج میں ہم اس کے مالک بنے اور آج ہی اس کی ادائیگی ہوگی۔ اب اس کی شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مال پہ حولان حول کا گزرنا ضروری ہے، یعنی اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں اتنے مال کا مالک بنا تو آئندہ سال آج کی ڈیٹ میں اب اس کی ادائیگی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو دوسری اس میں جو شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ اب اس مال کے جب آپ مال تجارت کر رہے ہیں، تجارت ہے، وہ تاجر ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جس دن مال کے نصاب کو پہنچے ہیں، آپ صاحب نصاب بنے، اس دن سے لے کر آئندہ سال تک تمام مال کا یکجا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ مال کچھ مہینوں کے لیے ختم ہو گیا لیکن لاسٹ میں آخر میں آپ صاحب نصاب ہیں، اور اس وقت جتنے مال ہیں ان میں سے کچھ مال ایسا بھی ہوگا جس پر سال نہیں گزرا ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی اس دن مال موجود ہوگا ان تمام مالوں کا حساب لگایا جائے گا اور پھر اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ مال کی جو مقدار اور ان کے شرائط کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس مال کی ادائیگی کیا ہے۔ مال کی ادائیگی ہے 2.5%۔ ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ کے لیے، وہ 2.5% کہلاتا ہے، اور یا تو 40واں حصہ، ہر 40 روپے پہ 1 روپیہ آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ کی نیت سے۔ اور اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے اور اس کا حساب لگا کر آپ مال مقدار صاحب نصاب کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ اس کی یا تو سونے چاندی سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، یا پھر آپ اگر پیسے رقم سے ادا کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے اس کی مارکیٹ میں کیا ویلو ہے، کیا اس کی قیمت ہے، جو آپ کے سونے چاندی کی مارکیٹ میں قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے ہر 100 روپے پہ 2.5 روپیہ زکوٰۃ کے لیے نکالنا ہوگا۔ اب اس کی ادائیگی 1 سال کے بعد کی جائے گی، حولان حول مکمل ہونے کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی۔ اب اس کی ادائیگی ہم اس کو دیں گے کس کو دینا ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا کہ کس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، وہ اگر آپ سمجھ گئے تو باقی جو ماندہ چیزیں باقی ہیں وہ آپ ان کی طرف ادا کر سکتے ہیں۔ دینے میں آپ 7 ایسے شخص ہیں جن کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ 1 والدین، اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا یا کوئی اولاد صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، یا اس کے اوپر دادا پردادا، نانا یا پرنانا، ایسے جو ان کے اوپر ان کا خاندان، ان کو نہیں دیں گے، جو اپنا ہے، سگا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد، اگر کوئی اولاد غریب ہے، باپ مالدار ہے تو باپ اپنے زکوٰۃ کا مال اپنی اولاد کو یا اپنے پوتے کو یا اپنے نواسے کو نہیں دیں گے۔ تیسرا ہے زوجین، شوہر اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے مال سے مدد نہیں کریں گے۔ چوتھا ہے مالدار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کے چچا ہو، آپ کے پھوپھی ہو، یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ جانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اگر وہ مالدار ہے، مالدار سے مراد وہی جو شریعت نے بتائی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور 5واں جسے ہم سید اہل قریش، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خاندان سے، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ اور 6 میں آتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہے، نابالغ بچہ یا بچی ہے تو انہیں بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے زکوٰۃ کا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ ان کے والی ان کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں ادا کیا جائے گا۔
اور ساتواں وہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم زکوٰۃ کا مال شیئر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے۔ ان کے دینے میں ہم خیال رکھیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کے پاس دولت نہیں ہے اور ضرورت مند ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ ان کی مدد کرنے میں آپ کو زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو کشمکش میں ڈال دے یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے رابطہ کریں، اور نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو صحیح اس کا حل ہوگا وہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔